کا آخری ٹاپک ہے, کیونکہ آج میں نے 3 ٹاپکس کور کیے, یہ چوتھا اہم بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, وہ ہے سوڈان سے. دیکھیے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ سوڈان کے حالات اس ٹائم بہت خراب ہیں, اور سوڈان کی جو سول وار ہے وہ تقریباً اسٹارٹ ہوئی آج سے تقریباً 2 سال پہلے, جب 2 ملٹری جنرلز کی آپس میں جو ہے وہ ان بن ہوئی, اور دونوں ملٹری جنرلز نے کہا کہ وہ جو ہے وہ اپنی پاور کو انکریز کریں گے, اور اس پاور پروجیکشن میں ہمیں ایک چیز نظر آئی کہ آپس میں جب لڑائی ہوئی تو لوگوں کا جینوسائیڈ ہوا. ابھی آپ لوگ میپ پہ دیکھ رہے ہیں سوڈان کا نقشہ. اب سوڈان کے اندر 2 گروپس ہیں. جو گروپ جو گرے والا علاقہ ہے سارا سوڈان کا, خرطوم سمیت, وہ سارا علاقہ اس ٹائم ایس اے ایف یعنی جو سوڈان کی نیشنل آرمی ہے, جو سوڈان کی جو اسٹیبلش گورنمنٹ ہے جس کو دنیا بھی ریکگنائز کرتی ہے, وہ اس کے کنٹرول میں ہے. باقی کا جو اورنج والا علاقہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ دارفور ریجن ہے, اس کو کہتے ہیں دارفور ریجن. یہ سارے کا سارا علاقہ اس ٹائم جو ہے یہ آر ایس ایف جو ریپڈ سیکیورٹی فورس ہے اس کے کنٹرول میں ہے. اور دوسری بڑی اہم بات یہ کہ جو ریپڈ سیکیورٹی فورس ہے اس کو یونائٹڈ عرب ایمریٹس یو اے ای سپورٹ کر رہا ہے. اچھا, یو اے ای نے آر ایس ایف کو پچھلے تقریباً 2 سالوں میں ڈرونز دیے ہیں, آرٹری شیلز دیے ہیں, اور ایسے ویپنز دیے ہیں جن کی مدد سے یہ سوڈان کی جو نیشنل آرمی ہے اس کو ڈیفیٹ دیے جا رہے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے الفشر ایک شہر ہے جو دارفور کے علاقے میں تھا, جو آخری اسٹرانگ ہولڈ تھا سوڈان کی نیشنل آرمی کا, اس کو فارغ کر دیا. اور کس کی مدد سے فارغ کیا؟ آر ایس ایف نے اس پر حملہ کر کے اس کو قبضہ کیا, اور پھر 2000 لوگوں کا جینوسائیڈ کیا. 2000 لوگوں کا آر ایس ایف نے جینوسائیڈ کیا, ان کو مارا, ان کو قتل کیا, ان کی قبریں گاڑ کے ان کو قبروں میں گھسایا, خواتین کے ساتھ ریپ ہوئے. تو یہ سارا معاملہ آر ایس ایف نے کس کی مدد سے کیا؟ یو اے ای کی مدد سے کیا. یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے آر ایس ایف کو ڈرونز دیے تھے, آرٹری شیلز دیے تھے, تاکہ وہ ایس سی ایف کے خلاف ایکشن لے سکے. اب ایس سی ایف جو ہے اس کو سعودی عربیہ, پاکستان, ٹرکی, ایران, ایجپٹ, یہ سارے کنٹری سپورٹ کر رہے ہیں. اور جو آر ایس ایف کا گروپ ہے اس کو لیبیا سپورٹ کر رہا ہے, لیبیا کے کچھ گروپس, خلیفہ حفتار صاحب کا گروپ سپورٹ کر رہا ہے, پھر یونائٹڈ عرب ایمریٹ سپورٹ کر رہے ہیں. اور یو اے ای کے پاس جو ویپنس یو اے ای پرووائڈ کر رہا ہے, وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انلیگلی جو ہے وہ سمگل کرواتا ہے یورپ سے, یونائٹڈ کنگڈم, انگلینڈ سے, برطانیہ سے, پھر وہ بیچتا ہے ان کو, آر ایس ایف کو. اور آر ایس ایف جو ہے وہ جنگ لڑتی ہے, یو اے ای کے نیشنل انٹرسٹ کا وہ خیال رکھتی ہے سوڈان میں. اچھا, اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا. ایکسپرٹس اس ٹائم کہہ رہے ہیں کہ سوڈان جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آنے والے کچھ سالوں میں. جو نیچے آپ ساؤتھ سوڈان دیکھ رہے ہیں میپ میں, ساؤتھ سوڈان جو ہے وہ 2011 میں آلریڈی سیپریٹ ہو چکا ہے سوڈان سے, کیونکہ ساؤتھ سوڈان میں کرسچنس تھے, وہ چاہتے تھے کہ وہ سوڈان سے الگ ہو کر اپنا کلچر, اپنی آئیڈینٹی, اپنے ریلیجن کو فالو کریں فریلی, وہ نہیں رہنا چاہتے تھے سوڈان کے ساتھ. تو 2011 میں ساؤتھ سوڈان تو ویسے ہی فارغ ہو چکا ہے. اب بچا ہے سوڈان. تو سوڈان کے بھی ہمیں 2 حصے, 2 الگ ملک بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, ایک تو ویسٹرن سائڈ پہ, ایک ایسٹرن سائڈ پہ. اب جو ویسٹرن سائڈ والا سارا علاقہ ہے, جو دارفور کا علاقہ ہے, یہ سارا ریجن ہے دارفور کا. اس علاقے کو پراپرلی آج سے 1 ہفتے پہلے آر ایس ایف کی فورسز جو ہے وہ کیپچر کر لی ہے, اور جو باقی کا علاقہ ہے وہ سوڈان کی نیشنل آرمی کے انڈر ہے. کہا یہ جا رہا ہے, ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈر ہے کہ آنے والے کچھ ٹائم میں سوڈان بھی 2 ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا. جس طرح ساؤتھ سوڈان جو تھا اس نے آزادی لے لی سوڈان سے, یہ دونوں حصے بھی بڑھ جائیں گے. ایک طرف دارفور میں ایک الگ کنٹری ہوگا, الگ گورنمنٹ ہوگی, اور سوڈان جو ہے وہ دوسرا جو سوڈان ہے وہ ایک الگ ملک ہوگا. تو یہ چانسز دکھائی دے رہے ہیں, بیکاز سوڈان پراپرلی ہمیں ڈیوائڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آلموسٹ 25% جو سوڈان ہے اس ٹائم, وہ نیشنل سوڈان کی جو گورنمنٹ ہے جس کو دنیا ریکگنائز کرتی ہے اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ سول وار جو ہے وہ بڑی بری طریقے سے ایرپٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. اگلی بات سنی گا. اگلی بات یہ ہے کہ تقریباً ہمارے پاس جو ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں, ان ایسٹیمیٹس کے مطابق 2000 سے زیادہ لوگ, more than 2000 people got genocide in the last 1 week. اب آر ایس ایف نے کیا کیا؟ آر ایس ایف نے کیا یہ کہ پہلے تو اس نے سب سے پہلے ایک اہم کام کیا. سب سے پہلے اس نے جو ہے وہ الفشر جو شہر تھا, جو ایک بہت امپورٹنٹ شہر تھا سوڈان کا, اس شہر کو جو ہے وہ اس نے چاروں طرف سے گھیرا. چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد سوڈان کی جو آر ایس ایف کی ملٹری تھی اس نے گھیر کے اندر داخل ہوئی, اور جو ایس اے ایف کی فورس تھی وہ پیچھے آئی, اور انہوں نے پھر لوگوں کے ساتھ بڑے برے طریقے سے جو ہے وہ پیش آئے. اب یونائٹڈ نیشنز, امریکہ, ایون یو اے ای جو اس ایون ہتھیار دے رہا ہے آر ایس ایف کو, اس پر تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے آر ایس ایف کو اتنا اسٹرانگ کیوں کیا کہ آج وہ جو ہے وہ دارفور کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو اٹیکس کر کے مارنے کی کوشش کریں, کیوں انہوں نے یہ کام کیا. تو یو اے ای پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے, اس لیے یو اے ای نے بھی بہرحال یہ کنڈیم تو کیا ہے کہ آر ایس ایف کو یہ نہیں کرنا چاہیے, اور آر ایس ایف نے فائنلی یہ ریئلائز کیا کہ وہ سیز فائر کرنے پہ تیار ہے.
ابھی گراؤنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ آر ایس ایف اور ایس سی ایف کا سیز فائر ہو چکا ہے. آر ایس ایف نے یہ فیصلہ کیا کہ اب لوگوں کو نہیں مارے گا, جینوسائڈ نہیں کرے گا لوگوں کا, لیکن آر ایس ایف نے ایک اور فیصلہ کیا کہ جو آپ ابھی میپ دیکھ رہے ہیں, اورنج والا سارا علاقہ جو ہے اس ٹائم آر ایس ایف کے کنٹرول میں ہے, اور جو باقی سلور والا علاقہ ہے وہ اس ٹائم سوڈان کے کنٹرول میں. تو ایک طرح سے سیز فائر ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم بعد یہ الگ ملک بن جائے, وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ, بٹ اٹ کین ہیپن ان دا ریجن. اچھا, اب یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے, آر ایس ایف نے جو جینوسائڈ کیا اس پہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. وہ اسٹیٹمنٹ یہ اس نے جاری کی ہے کہ دا یونائٹڈ عرب ایمریٹس condemns the horrific crimes against the civilian across Sudan and warned that the targeting of residential areas and vital infrastructures make a dangerous escalation and a flagrant violation of international humanitarian law. تو مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے اس کی جو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو کنڈیم کرے گی اور دنیا کو یہ بتائے گی کہ جو اس ٹائم جو ہے معاملات کیے گئے ہیں یہ سارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. اس سے obviously جو ہے وہ لوگوں کے درمیان نفرت ہی پھیلے گی, اور جو یہ جو جنگ ہو رہی ہے, جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی, جنگ آنے والے ٹائم پہ لگ رہا ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی. اب اس میں بہت سارے اور ایکٹرز بھی آ گئے ہیں, یہ سول وار بڑھتی ہی جا رہی ہے. پچھلے 2 سال میں جب یہ سول وار اسٹارٹ ہوئی, مجھے یاد ہے عید کا دن تھا, اٹ واز عید ڈے جب یہ اسٹارٹ ہوئی 2 سال پہلے, اور اب دیکھیے 2 سال اس کو ہو چکے ہیں. ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, لاکھوں لوگوں کو مائیگرینٹ کرنا پڑا ہے, ناٹ ایون افریقہ بٹ کئی لوگ مڈل ایسٹ چلے گئے ہیں, کئی لوگ اوپر جو ہے وہ یورپ چلے گئے ہیں, کئی لوگ ایشیا آ گئے ہیں, جس سے کرائم ریٹ بھی بڑھا ہے اور لوگوں کو کھانے کا بہت بڑا پرابلم ہے. سو غزہ سے بھی ورس صورتحال ہمیں اس ٹائم سوڈان میں نظر آ رہی ہے, لوگوں کا جینوسائڈ کیا جا رہا ہے, مسلمان کو انفارچونیٹلی اس ٹائم مار رہا ہے. بٹ وی وش کی معاملات جو ہے وہ حل ہوں, فی الحال حل ہوتے ہوئے دکھائی دے نہیں رہی. پاکستان کی ملٹری نے ریسنٹلی $230 ملین کی جو ایڈ ہے, not aid, ویپنز کو جو ہے وہ سیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے سوڈان کی نیشنل آرمی کو, جس میں بہت ساری بختر بند گاڑیاں ہیں, میزائلز ہیں, بہت ساری ڈرونز ہیں, ایئر کرافٹس ہیں سرویلنس کے, جس سے ہیلپ ہوگی سوڈان کی نیشنل آرمی کو آر ایس ایف کو کاؤنٹر کرنے میں. بٹ فی الحال جو ہے جو ہمارے پاس اس ٹائم سچویشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو معاملات ہیں اس ٹائم ہمیں ورس ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, معاملات جو ہیں وہ ہمیں بہتری کی جانب دکھائی نہیں دے رہے. بٹ وی ہوپ, وی وش کے معاملات سوڈان کے بہتر ہوں, کیونکہ سوڈان جو ہے وہ اگر اسٹیبل ہوگا تو پورے کا پورا ہمیں افریقہ اسٹیبل ہوتا ہوا دکھائی دے گا, کیونکہ سول